بچے جو ہیں ماشاءاللہ سے آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، بہت آگے جاتے ہیں، بہت مقام پا جاتے ہیں، لیکن اپنے استادوں کو بھول جاتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے نرسری کے استاد کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جنہوں نے آپ کو الف بے سکھائی ہے اور آپ کو ABCD سکھائی ہے، کیونکہ اگر آپ کو وہی نہیں آتی تو آگے آپ کیسے پڑھیں گے؟ تو استاد کا جو مقام ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ استاد کا مقام دنیاوی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے بھی کیا ہے، کیونکہ سارے جتنے بھی فیلڈ ہیں دنیا میں، چاہے وہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پائلٹ ہو، یہ ساری محتاج ہیں، استاد کے محتاج ہیں۔ اگر دنیا میں ٹیچر ہی نہیں ہوں گے تو آپ ڈاکٹر کیسے بنیں گے؟ آپ انجینئر کیسے بنیں گے؟ آپ پائلٹ کیسے بنیں گے؟ آپ سائنٹسٹ کیسے بنیں گے؟ کسی کی بڑی مشہور واقعہ ہے کہ ایک بندہ بولا تھا میرے سے یہ کام نہیں ہوگا، تو کہا گیا کہ بھائی اس کام میں استاد نہیں ہے تبھی نہیں ہوگا۔ تو جس کام میں استاد نہیں ہوگا وہ کام آپ سے نہیں ہوگا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا کام۔ تو استاد کا ادب تو اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا وہ میرا استاد ہے، چاہے مجھے بیچ دے، چاہے مجھے بیچ دے، چاہے مجھے رکھ دے، وہ میرا استاد ہے، چاہے مجھے بیچ دے، میں اس کا غلام ہوں۔ حضرت علی کتنی بڑی شخصیت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے جوتوں کی مٹی سے بھی ہماری شکلیں نہیں ہوتی، اتنی بڑی شخصیت۔ اور کیا بول رہے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں، چاہے مجھے بیچ دوں۔ ہارون الرشید کا ایک بیٹا پاؤں دھو رہا تھا اپنے استاد کے، تو انہوں نے بولا کہ غصے سے دیکھا کہ کیا کر رہے ہو تم بادشاہ کے بیٹے ہو اور پاؤں دھو رہے ہو اپنے استاد کے؟ تو انہوں نے بولا ایک ہاتھ سے دھو رہا تھا، تو بادشاہ نے غصے سے دیکھا، بولا استاد ڈر گئے، انہوں نے سمجھا مجھے سزا دے گا بادشاہ، تو بچے کو ڈانٹا کہ آپ کا دوسرا ہاتھ فری ہے، آپ دونوں ہاتھ سے پاؤں دھلاؤ اپنے استاد کے۔ تو یہ مقام ہوتا ہے۔ ارسطو جو تھا سکندر مرزا کا وہ تھا استاد، ارسطو بولتا ہے کہ ارسطو اور سکندر مرزا جا رہے تھے ایک راستے سے، تو انہوں نے بولا کہ پہلے میں پار کروں گا راستہ، سکندر مرزا اسٹوڈنٹ تھا، انہوں نے بولا نہیں پہلے جنگل کا راستہ میں پار کروں گا استاد نے۔ تو اس نے بولا کہ سکندر مرزا تم میرے سے بدتمیزی کر رہے ہو کہ تم جنگل کا راستہ پہلے پار کرو گے جبکہ استاد میں ہوں، تمہیں چاہیے کہ میری حکم کی تکمیل کرو، تعمیل کرو، میرا حکم مانو، لیکن تم میرا بات نہیں مانے۔ بولا کیا کہتے ہیں استاد میں آپ سے بدتمیزی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ 1000 سکندر مر جائیں گے تو بھی ایک ارسطو پیدا نہیں کر سکتے، لیکن اگر ایک ارسطو رہا تو 1000 سکندر مرزا پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مقام ہوتا ہے استاد کا۔ اور ایک استاد کا جو بڑے استاد ہوتے ہیں، چاہے استاد بڑے ہوں چھوٹے ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کو گاڑی کا مکینک کا کام بھی سکھاتا ہے اس کو بھی ہم استاد ہی کہتے ہیں۔ جو مکینک کا کام سکھاتا ہے، جو آپ کو رکشہ چلانا سکھاتا ہے، جو آپ کو ایمبرائڈری کی مشینیں سکھاتا ہے، یا کوئی بھی آپ کو کام سکھاتا ہے، موچی کا کام سکھانے والے کو بھی استاد ہی کہا جاتا ہے، استاد ہی بولتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو میرے کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم تو اپنے اسکولس کے ٹیچر کے اساتذہ کی عزت نہیں کرتے، بولتے ہیں یہ تو ہمارے مدارس کے ٹیچر تھوڑی ہیں، یہ تو ہمارے اسکول کے ٹیچر ہیں۔ تو ٹیچر میں تھپا نہیں لگا ہوا کہ یہ اسکول کا ہے، یہ ادھر کا ہے، یہ کسی جگہ کا ہے، ایسا کوئی ٹھپا نہیں لگا ہوا، بلکہ استاد کا مقام دیا ہوا ہے۔ چاہے وہ آپ کو درزی کا کام سکھا رہا ہے، چاہے وہ آپ کو موچی کا کام سکھا رہا ہے، چاہے وہ آپ کو کچھ بھی کام سکھا رہا ہے، کوئی بھی اچھا کام سکھا رہا ہے تو وہ آپ کو استاد ہے۔ آپ کا ادب آپ کے اوپر واجب ہو گیا، اس کا ادب آپ کے اوپر فرض ہو گیا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی اس بات کو سیریس لیتا نہیں ہے۔ بہت ترقی کر جاتے ہیں وہ بچے جو کہ استاد کا ادب نہیں کرتے، لیکن ان کے جو اللہ تعالیٰ ان سے علم چھین لیتا ہے، وہ ماسٹرز کر جائیں گے، FCPS کر جائیں گے، MBBS کر لیں گے، انجینئرنگ، ڈاکٹریٹ، پائلٹ، پتہ نہیں کیا کیا بن جائیں گے، لیکن ان سے پوچھو واٹ از فزکس، بولیں گے میں بتاؤں گا، ابھی 2 گھنٹے ریوائز کروں گا پھر بتاؤں گا کہ کیا ہوتی ہے واٹ از فزکس، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ادب کیا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو علم نہیں دیتا جس کے اندر ادب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ علم اسی کے اندر دل میں رکھتا ہے جس کے دل میں ادب ہوتا ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ علم چھین لیتا ہے بندے کے دماغ سے اور دل سے۔ اور کیا مشہور واقعہ کہ علامہ اقبال جو ہیں، جو کہ آپ تو جانتے ہیں علامہ اقبال کو، کہ علامہ اقبال ایک بار حقہ پی رہے تھے تو استاد گلی سے گزرے، تو جب گلی سے گزرے تو علامہ اقبال نے چھوڑ دیا، حقہ پینا چھوڑ دیا اور اپنے استاد کو گھر تک چھوڑ کر آئے۔ واپسی میں دیکھتے کہ ایک چپل پاؤں میں دوسری چپل ہے ہی نہیں، تو یہ ادب ہوتا ہے۔ کتنی بڑی شخصیت، آج تک آپ ان کا نام کتابوں میں پڑھتے ہیں، اتنی بڑی شخصیت، بولے استاد کا گھر تک چھوڑ کر آؤں گا، حقہ بعد میں پی لوں گا، اور چپل راستے میں بھول گئے، ایک چپل پہنی ہوئی تھی دوسری تھی نہیں، جلدی میں تھے اتنے کہ استاد کی بے ادبی نہیں ہو جو استاد کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اور علامہ اقبال کیسی شخصیت ہے، ایک جنہوں نے اسلامی قانون ایجاد کیا ہے، جو اسلامک لا کے پرنسپل ہیں، وہ امام کہتے ہیں کہ میرا گھر اور میرے استاد کا گھر 7 گلیوں کا فاصلہ تھا، اور آج تک میں نے اپنے استاد کی گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلایا کہ میں گناہ گار ہو جاؤں۔ یہ مقام ہوتا ہے استاد۔ میرے خیال میں
ان کا مقام کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا مقام ہوگا، میرے خیال میں کیا پورے مسلمانوں کے خیال کتنا بڑا مقام ہوگا، لیکن ان کے استاد کو کوئی جانتا بھی نہیں، اور پھر بھی وہ کیا بولے کہ میں اپنے استاد کا، اور کتنے نیک ہوں گے جنہوں نے اسلامی قانون ایجاد کیے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کروں گا، گناہ گار ہوں، مجھے نہیں ایسا لگتا میں پاؤں کروں اپنے استاد کے گھر کی طرف، یہ مقام ہوتا ہے استاد۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ جو بچے دیکھیں پڑھنا پڑھانا جو ہے نا وہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن ادب ایسی چیز ہے، اگر آپ کے اندر ادب ہے، بات کرنے کی تمیز ہے، اپنے استاد کا ادب دل میں آپ کے ہے، تو وہ جو علم جو پڑھایا ہوگا نا آپ کو، وہ کبھی بھی آپ سے دور نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو دلوں میں برقرار رکھے گا۔ ہوتا کیا ہے پرابلم کہ میں نے تو یہ چیز چیک کی ہے کہ وہ اکثر بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھنے کے بجائے استاد کی غلطیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بنسبت وہ کچھ حاصل کر لے وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی غلطیاں نقص نکالنا شروع کر دو تو ہمارا کام اسٹارٹ ہو جائے گا۔ وہ پڑھنے نہیں آتے اسکول میں، استاد کی خامیاں ڈھونڈنے آتے ہیں، تو پھر ایسے بچے ترقی، ہم لوگ بولتے ہیں قوم کا شاہین بننا ہے، قوم کا شاہین، قوم کا شاہین کہاں سے بنے گا؟ وہ پھر میٹرک کے بعد آم بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کے بعد کیا آم کا ٹھیلے لگا کے شروع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ترقی نہیں دیتے ایسے بندے کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلطیاں تو انسان سے ہی ہوتی ہے، اگر آپ کو استاد آپ کو غلط ایک ہوم ورک کی ڈائری غلط لکھوا لیتا ہے تو وہ پیرنٹس آ کے مارنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، میرے بچے کو تو نے غور سے کیسے دیکھ لیا۔ تو یہ ادب رہ گیا، مجھے تو بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ استاد کی ایک غلطی کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنی 100 غلطیوں کو نہیں دیکھتے، استاد کی غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ استاد نے یہ غلطی کر دی، ہم اس سے پڑھیں گے نہیں۔ استاد کا ادب اور مقام میں نے بتایا حضرت علی کی نظر میں کتنا بڑا ہے، جنہوں نے ایجاد کیا اسلامی قانون، وہ بولتے ہیں میں اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرتا۔ کتنے نیک انسان ہوں گے جنہوں نے، کتنے نیک امام ہیں وہ اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے تھے کہ میں گناہ گار ہو جاؤں۔ ہارون الرشید کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا، سکندر مرزا ارسطو کا واقعہ بتایا، یہ وہ بڑی شخصیت ہے جن کو آج تک بلایا نہیں جا سکتا، کتابوں میں نام آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ صرف ادب کی وجہ سے۔ اور ایک اور جو امام شافعی تھے، انہوں کیا کرتے تھے کہ کیا کہتے اپنے استاد کا وہ شکل نہیں چہرہ دیکھنا بولتے تھے کہ میں آپ نے سامنے آج تک میں نے اپنے ٹیچر کو نہیں دیکھا۔ یہ ادب ہوتا ہے، اتنا بڑا مقام ہوتا ہے استاد کا۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم تو بولتے ہیں بس جو کاپیاں چیک کرنے والا ہوتا ہے، اور جو ڈیلی ڈائری بنانے والا ہوتا ہے، اور جو رٹے لگوانے والا ہوتا ہے، جو نشان ادھر سے ادھر لگوا دے، اور جو تھوڑی سی ہمارے کو باتیں سکھا دے، وہ استاد ہے۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ استاد کا مقام اسلام میں بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی روحانی مواقع کا مرتبہ ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے بڑی بنتی ہے، گزارش سمجھیں، اور میں تو بڑا احساس سے بول رہا ہوں، اور بڑا مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ میں نے کافی واقعات جیسے سنے کہ ابھی میں نے ایک کالج کا واقعہ سنا تھا تقریباً 2 مہینے پہلے، کہ ایک ٹیچر کی آنکھ پھاڑ، بچے نے ماسٹرز کی لڑکی تھی، اس نے ٹیچر کی آنکھ پھاڑ، تو ماشاءاللہ وہ یونیورسٹی پڑھی ہے لڑکی، اور اس کے دل میں ادب کتنا استاد کا، کہ مجھے تو افسوس سے کہنا پڑا کہ اس نے تھپڑ مارا تو ٹیچر نے چشمہ پہنا تھا، تو وہ تھپڑ ایسا لگا کہ آنکھ کے اندر چشمہ، وہ کیا کہتے کان چلے گئے۔ یہ ادب ہو رہا ہے یونیورسٹیوں کے اندر۔ میں ہاتھ جوڑ کے آج اللہ کے لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، سفارش کر رہا ہوں، اور بنتی کر رہا ہوں کہ اپنے استاد کا ادب کریں، اور ان کے آگے اپنی نظریں نہیں اٹھائیں۔ اگر آپ کو بدماشی دکھانے کا شوق ہے تو جا کے سرحد میں جا کے، انڈیا کے بارڈر میں وہاں جا کے لڑائیاں کریں، جہاں اپنے ایک عام سے بندے کو بدماشی دکھا کے، آنکھیں دکھا کے اور بدتمیزی کر کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، نہ آپ کی دنیا بنے گی اور نہ ہی آپ کی آخرت بنے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا اپنا اوپینین ہے، کوئی اس کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جا کے ادھر جا کے سرحد میں لڑائی کریں، اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے، وہاں جا کے کچھ جو کرنا ہے آپ نے کرے، لیکن یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ کو جہاد کرنے کو جو کہ جہاد کرے، یہ کون سا جہاد ہے؟ استاد کو مار کے میں جہاد کر رہا ہوں، میں نے بڑا ثواب کا کام کر دیا، آپ کو کوئی انعام ملے گا اپنے ٹیچر کے اوپر ہاتھ اٹھا کے؟ وہ عام سا انسان جو آپ کو صبح سویرے اٹھ کر آتا ہے 7 بجے، ایک تو اپنے گھر میں عمر بھی کر کے آتا ہے، پڑھا کر بھی آتا ہے، 3-4 ہزار اس کی تنخواہ ہوتی ہے، اور 3-4 ہزار تنخواہ کے لیے وہ آپ کو 8-8 سال 6-6 سال تیار کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس سے اس کا گھر چل رہا ہوتا ہے؟ بڑا افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے بچے جو ہوتے ہیں جو آ کے بڑے بڑے مقام بھی پا جاتے ہیں، لیکن وہ آج تک ان کے منہ سے اپنے استاد کا نام میں نے نہیں سنا۔ بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے استاد کو ان تک یاد رکھتے ہیں۔ مجھے بڑی افسوس ہوتی ہے اس بات کا کہ بڑا مقام ہے لیکن ہم نے بڑا چھوٹا کر دیا اس کو۔ اٹلی میں اشفاق احمد جو تھے، اشفاق احمد ایک بہت بڑے مصنف ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ
ایک بار ان کا ٹریفک چلان ہو گیا تو جج کی عدالت کی طرف سے آیا نوٹس کہ بھائی کیا کہتے ہیں آپ کا ٹریفک کا چلان ہے، آپ عدالت میں پیش ہو جائیں۔ تو وہ جب جج کے پاس آئے تو بولا بھائی آپ کون ہو؟ بولا میں ٹیچر ہوں۔ آپ کا کون سے شعبے سے تعلق ہے؟ بولا میں استاد ہوں۔ تو جج نے بولا آ ٹیچر از ان دا کورٹ۔ سارے کھڑے ہو گئے، کمرے عدالت کے سارے بندے کھڑے ہو گئے اور معافی مانگی اشفاق احمد سے۔ یہ ہوتا ہے استاد کا مطلب۔ اور ہم لوگ تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ استاد کو پہنچا دیں کٹ کرے تک، عدالتوں تک پہنچا دیں۔ یہ ہم لوگ یہ عزت دیتے ہیں، اور وہ لوگ جج وہاں پہ کھڑا ہو رہا ہے کہ بولے بھائی استاد کا مقام یہ ہے، وہ بولے آ ٹیچر از ان دا کورٹ، اور معافی مانگتے ہیں اور عدالت سے باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ اشفاق احمد کتنی بڑی شخصیت ہے، وہ جج ان سے معافی مانگ رہا ہے کہ میں نے آپ کے اوپر فائن کر دی۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے استاد کا ادب اور احترام کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ اور جو بچہ آگے پڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ پیسے تو آپ کما ہی لیتا ہے انسان کسی بھی طریقے، پیسے کمانے کے ایک راستہ نہیں ہے، بہت زیادہ راستے ہوتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے اور اپنا نام چھوڑ جانا چاہتا ہے کہ لوگ اس کو مرنے کے بعد بھی یاد کریں، وہ ادب کے بنا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے اندر ادب نہیں ہے تو پھر کیونکہ یہ جو زیادہ تر اسکولوں میں دیکھا جاتا ہے کہ دوستوں سے ہی ہوتا ہے کہ دوست ادب نہیں کر رہا تو میں بھی ادب نہیں کروں گا۔ کیوں بھائی، دوست کا مقام استاد سے بڑا ہے کیا؟ استاد کا مقام بڑا ہوتا ہے، دوست کا ادب مقام چھوٹا ہوتا ہے۔ استاد روحانی باپ کا مرتبہ رکھتا ہے اور دوست روحانی باپ کا مرتبہ نہیں رکھتا۔ تو بس یہی کہنا تھا مجھے۔ اچھا، السلام علیکم۔